سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس مختصر سی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مختلف موضوعات کی 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تینوں باتیں ہم سب کی ضرورت ہیں اور ہم سب ان تینوں باتوں کے محتاج ہیں، سننے والے بھی اور سنانے والا بھی۔ اگر ہم محتاج ہونے کی نیت سے ان باتوں کو سنیں گے تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرماویں گے۔ تو میرے مسلمان دوستو، ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ جو بات سنیں گے اور جو بات سنائیں گے ہم سب ان پر عمل پیرا ہونے کی مکمل کوشش کریں گے۔ میرے مسلمان دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ میں اور آپ جب اپنے گھر کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کون سا عمل کرتے ہیں؟ کس کام سے اپنے گھر کی تعمیر کا آغاز کرتے ہیں؟ تو وہ ہمارے سامنے ہے کہ سب سے پہلے ہم بنیادیں کھودتے ہیں، اور بنیادیں کھودنے کے بعد اس میں سیمنٹ ڈالتے ہیں، پھر سریہ بچھاتے ہیں اور پھر سیمنٹ ڈالتے ہیں، اس سے بنیادیں کھڑی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سوال یہ ہے میرے رب نے بنیاد کس چیز کی ڈالی؟ قرآن مجید میں میرے اللہ نے خود ہی اس کا جواب دیا۔ جو آیت خطبے میں تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی بنیاد مسجد سے رکھی۔ ہم اپنے گھر کی بنیاد سیمنٹ ڈال کر، سریہ ڈال کر اسے رکھتے ہیں۔ میرے رب نے اس پوری کائنات کی بنیاد مسجد سے رکھی۔ اس سے مسجد کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو مزید مساجد کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک مسجد میں اتنے مسائل تھے کہ انہیں کو حل کرنا بہت بڑا کام تھا۔ بیت اللہ مسجد موجود تھی، لیکن کئی سارے بتوں کی وجہ سے وہ مسجد محصور تھی۔ ان بتوں سے پاک کرنا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، جائے کہ اور مساجد بنائی جاتی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی جانب، مدینہ سے کچھ فاصلے پر پہلے ہی قباء نامی بستی آتی ہے۔ جن لوگوں نے سفر کیا ہے انہیں معلوم ہے، اللہ ہم سب کو بھی سفر کرا دے۔ اس قباء نامی بستی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 دن کا قیام کیا ہجرت کے سفر میں، اور اس 14 دن کے قیام میں سب سے پہلا کام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا گھر نہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، پوری جماعت ہے، چھت کسی کے لیے نہیں۔ سب سے پہلا کام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 14 دن کے قیام میں کیا، وہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور صرف یہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے آگے چلے، مدینہ منورہ پہنچے، گھر موجود نہیں ہے۔ حضور کے ساتھ صحابہ ہیں، ان کا بھی گھر نہیں ہے، سب کچھ مکہ میں چھوڑا ہے۔ بیوی بچوں کے سر چھپانے کے لیے چھت موجود نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سمیت وہاں پہنچے، پہلے اپنے لیے چھت تعمیر نہیں کی، گھر تعمیر نہیں کیا۔ مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسجد اور مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس سے آپ مسجد اور مدرسے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے مسلمان دوستوں، ایک بات اور کہوں گا
کہ دین اسلام کے نام پر اس دنیا میں جو سب سے پہلی ریاست وجود میں آئی وہ مدینہ کی ریاست تھی، اور مدینہ کی ریاست کی بنیاد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اور مدرسے کے نام پر رکھی۔ اور میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے، دین اسلام کے نام پر اس کائنات میں، اس دنیا میں اگر کوئی دوسری ریاست وجود میں آئی ہے تو وہ میرا اور آپ کا وطن عزیز پاکستان ہے۔ دین اسلام کے نام پر دوسری ریاست جو وجود میں آئی ہے وہ پاکستان ہے۔ پہلی ریاست کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اور مدرسے پر رکھی، اور آج ہم دوسری ریاست کے اندر ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اسلام کے نام پر وجود میں لائی گئی ریاست کے اندر مسجد اور مدرسہ محفوظ نہیں ہے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مساجد اور مدارس کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور اس ریاست کے اندر مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے۔ ابھی تازہ ترین واقعہ ہے آپ کے اس علاقے لانڈی کا، داؤد چرنگی کا۔ 50 سالہ قدیم مسجد ہے، جہاں مسجد مفتی محمود مین داؤد چرنگی پر ہر آنے جانے والے کو نظر آتی ہے، لیکن اب ہماری ریاست چاہتی ہے کہ اس مسجد کو منہدم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہاں بس اسٹینڈ بنایا جائے۔ میرے مسلمان دوستوں، میرا موضوع وہ نہیں، میرا موضوع یہ ہے کہ اسلام کے نام پر جو سب سے پہلی ریاست بنی، اس ریاست کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اور مدرسے کے نام سے رکھی، اور یہ مسجد دربار الہی ہے۔ اس مسجد کے اپنے آداب ہیں، یہ مسجد میرے رب کا دربار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر عمرے کی طرف چل رہا ہے۔ اس کے ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ اندھیروں کے اندر مسجدوں کی طرف چلتے ہیں نا، ان لوگوں سے کہہ دو کل قیامت کے اندھیرے میں ان کے ارد گرد روشنائی ہی روشنائی ہوگی۔ میرے مسلمان دوستو، میری پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کر لیں، ہم اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کر لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بیت اللہ پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر کائنات میں جتنی بھی مسجدیں ہیں جن کا رخ بیت اللہ کی جانب ہے، وہاں سے رحمتوں کا سلسلہ ان مساجد کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کا تعلق جو صبح شام مسجد آتے ہیں اور جاتے ہیں، ان مساجد سے ان اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ ان کے گھروں تک کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، جن لوگوں کا تعلق مسجد سے کمزور ہے، وہ لوگ بڑے خسارے اور نقصان کے اندر ہیں، کہ جو رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں وہاں سے تقسیم ہوتے ہوئے ہر محلے کی مسجد کے تک پہنچتی ہیں، یہ شخص مسجد میں نہ آ کر اللہ کی اس رحمت سے محروم رہتا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کر لیں، مسجد سے مضبوط کر لیں۔ یہ دیکھیے نا، اگر کوئی استاد اپنے شاگرد سے یہ کہہ دے کہ یہ میرا شاگرد ہے، شاگرد تو سب کہتے ہیں نا کہ یہ میرا استاد ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا استاد ہے، لیکن کوئی استاد کہے کہ بابا یہ میرا شاگرد ہے، اس شاگرد کی قسمت جاگ اٹھی کہ استاد نے کہا میرا شاگرد ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ کائنات ساری کی ساری اللہ کی ہے، لیکن میرا اللہ جس چیز کی نسبت اپنی طرف کر دے نا، اس کی قسمت جاگ اٹھی ہے۔ پوری کائنات اللہ کی، لیکن میرے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ مساجد یہ اللہ کے لیے ہیں۔
اور ان مساجد کو بنانے کی، ان کو آباد کرنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کی تعمیر اور اس کی آبادی کا کام وہی کرتے ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہوتا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک اور منافق میرے اللہ کے گھر کی تعمیر اور آبادی کا کام نہیں کر سکتا۔ میرے مسلمان دوستو، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم ایک مومن کی صف میں کھڑے ہیں یا ایک مشرک اور منافق کی صف میں کھڑے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں مسجد کی تعمیر اور آبادی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ہم خود اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم خود اپنے آپ کو میدان میں کھڑا کر کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے مسجد کی آبادی میں کتنا حصہ ڈالا ہے، مسجد کی تعمیر میں کتنا حصہ ڈالا ہے۔ اگر ڈالا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر نہیں ڈالا تو ہم مشرک اور منافق کی صف میں کھڑے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، میں ایک بات اور آگے بڑھ کر کہوں گا کہ ایک مسلمان کی پہچان اور اس کا تعارف مسجد ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے وہ تیرا گھر کہاں ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ بابا 5 نمبر مین اسٹاپ پر ناگوری کانٹے کے سامنے، یہ ہمارا تعارف نہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے آپ کا گھر کہاں، میرا گھر بھینس کالونی 5 نمبر اسٹاپ پر رحمانیہ مسجد کے پڑوس میں، میرا گھر 6 نمبر پر فاروق اعظم کے پڑوس میں، میرا گھر کمرشل ایریا میں گول مسجد کے پڑوس میں۔ ایک مسلمان کا تعارف اور پہچان مسجد ہوا کرتا ہے، چوک چوراہے اور سینما نہیں ہوا کرتے۔ یہ ایک مسلمان کا تعارف ہے۔ وہ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا اللہ تعالی سے مانگی، اللہ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، ہمیں کوئی راستہ دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا؟ فلاں غار میں چلے جاؤ اور اپنی ایمان کی حفاظت اس غار میں کرو۔ میرے مسلمان دوستو، آج کا مسلمان اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو اس مسلمان کے لیے غار یہ مسجد ہے اور مدرسہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، مسجد اور مدرسے سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اصحاب کہف کے لیے غار تھا ان کا محفوظ ٹھکانہ، آج کے مسلمان کا محفوظ ٹھکانہ مسجد اور مدرسہ ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ پہلی گزارش کا خلاصہ ہے کہ مسجد اور مدرسے سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ جو لوگ مسجد اور مدرسے سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے عرش کے سائے تلے چلے جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کل قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، ہر شخص سائے کی تلاش میں ہوگا، کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس دن صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ کے عرش کا سایہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور ان میں ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ نوجوان جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، بیٹھا ہوا گھر میں لیکن نظر اس کی گھڑی پر ہے، کان اس کے میناروں کی طرف ہے کہ کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، کہیں اذان تو نہیں ہوگی، بیٹھا ہوا بازار میں ہے لیکن دل اس کا مسجد جڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ میرے مسلمان دوستو، اگر ہم بھی اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہیں، اگر ہم بھی اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، میرے مسلمان دوستو، راستہ میرے اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا ہے کہ وہ غار، وہ جھونپڑی، وہ محفوظ مسکن، وہ یہ اللہ کا گھر مسجد اور مدرسہ ہیں۔ ان سے اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، میں اپنے بوڑھے والدین سے
اپنے بڑے بھائیوں سے، میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنے گھر کے ہر فرد پر نگاہ رکھیں، آیا اس کا تعلق مسجد سے ہے کہ نہیں ہے؟ میرا میاں مسجد تعلق رکھتا ہے کہ نہیں؟ میرا والد مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ نہیں؟ میرا بھائی مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ نہیں؟ میرا سسر مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہے پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے، اگر نہیں تو میرے مسلمان دوستو عزم ارادہ کریں کہ ہمارا تعلق مساجد سے مضبوط ہو جائے، ہمارا تعلق، اس لیے کہ گھرانے کی جو ماں بہنیں ہیں نا، ان کی بات کے اندر اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ ہم جب ان کی دنیاوی باتوں کو مان لیتے ہیں تو مسجد والی بات کو تو برسر اولا مانیں گے۔ تو میری گزارش ہے ماؤں بہنوں سے بھی، حضرات سے بھی، کہ ہم اپنے گھر کے ہر نوجوان پر، ہر مرد پر نگاہ رکھیں کہ آیا ان کا مسجد سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ میری دوسری گزارش، میرے مسلمان دوستو، ہم حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو مسلمان ہیں۔ جس طرح سے ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ ہونا بہت ضروری اور لازمی ہے، اسی طرح ہمارا تعلق اللہ کے کلام قرآن مجید سے ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ ایک مسلمان ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوں، میرے نزدیک اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ کہے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں نہیں کہتا سارے گھرانے کے سارے لوگ حافظ ہو جائے، کم از کم ناظرہ تو پڑھنا آئے نا۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ میرے اللہ نے اسے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ تعلیم یافتہ ہے، انجینئرنگ کی ڈگری اس کے پاس ہے، پروفیسر کی ڈگری اس کے پاس ہے، ڈاکٹر کی ڈگری اس کے پاس ہے، دنیا کی ساری ڈگریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن پوچھا جائے قرآن آتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہے بابا جو قرآن نہیں آتا یہ میرا اور آپ کا مجرم نہیں، یہ میرے رب کا مجرم ہے۔ یہ نہیں کہ اسے پڑھنا نہیں آتا، یہ نہیں کہ اس کے اندر صلاحیت موجود نہیں، میرے اللہ نے اس نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، تبھی تو انجینئر بنا ہے، تبھی تو پروفیسر بنا ہے، تبھی تو ڈاکٹر بنا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو وہاں خرچ کر کے وہ ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے۔ کیا خدا کا قرآن اتنا مظلوم ہے کہ وہ دیکھ کر پڑھنا بھی ہمیں نہیں آتا؟ میرے مسلمان دوستو، اگر ہم اپنے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں کی آبادی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں، تو ہمارے گھر کے ہر فرد کو قرآن پڑھنا آنا بھی چاہیے، گھر کے اندر تلاوت کا معمول ہونا بھی چاہیے۔ آج ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ گھر کی آبادی بہترین فرنیچر سے ہے، گھر کی آبادی بہترین روغن اور رنگ سے ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گھر کی آبادی اس کے اندر اے سی لگا دینے سے ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گھر کی آبادی گھر کے اندر تمام آسائشوں کا سامان رکھ دینے سے ہے۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ السلام نے گھر کی آبادی کچھ اور بتلایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ گھر ویران گھرانے کی مانند ہے جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ آج ہم سوچ لیں، آج ہم پریشان ہیں، گھریلو پریشانیوں کے اندر ہو، معاشی پریشانیوں کے اندر ہو، یا دیگر بیماریوں کی پریشانی کے اندر ہو۔ میرے مسلمان دوستو، اگر ہم غور و فکر کریں، بنیاد پر جا کر اگر ہم سوچیں تو وہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سے قرآن کی تلاوت کا معمول اٹھ چکا ہے، قرآن کی تلاوت کا معمول اٹھ چکا ہے۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر ایک واقعہ سناؤں گا کہ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب فجر میں ہمیں جگانے آتے، یہ نہ کہتے محمد اٹھ جاؤ، عبد الواحد اٹھ جاؤ، احمد اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہے، نہیں۔ والد صاحب کا معمول تہجد میں اٹھنے کا تھا، اس وقت سے قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت قریب ہوتا،
والد صاحب ہمارے قریب آ جاتے زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، زور زور سے۔ صبح جب آنکھ ہماری کھلتی، ہم ہوش سنبھالتے، سب سے پہلی آواز ہمارے کانوں میں جو پڑتی وہ قرآن کی تلاوت کی ہوتی تھی۔ میرے مسلمان دوستو، آج اگر ہم اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو قرآن سنائیں، گالیاں نہ سنائیں، بد دعائیں نہ دیں، قرآن سنائیں۔ مستقبل کے اندر یہی اولاد ہوگی آپ کے لیے آپ کا نام روشن کرنے کا سبب بنے گی۔ میری تیسری گزارش، ہم اپنا سارا زور عبادات پر نہ لگا دیں۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں، دین صرف عبادات کا نام نہیں، دین کا ایک بہت بڑا جز معاملات بھی ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کو مبارک، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو مبارک، اچھا کام کرتے ہیں، آپ نے حج کیا ہے، آپ کو مبارک۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، مسجد میں آ کر صوفی بنتے ہیں، دکان پر جا کر کسائی بن جاتے ہیں، آپ دیندار نہیں، آپ کسائی ہیں۔ آپ مسلمان کے روپ میں ایک اژدہا ہے، اژدہا۔ آپ انسان نہیں، آپ درندے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، دین صرف عبادات کا نام نہیں، دین کے بہت سا معاملات کا نام ہے۔ اگر ایک شخص کو ٹٹولنا ہے، جانچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کے اندر انسانیت اور مسلمانیت کتنی ہے، اس کے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کو نہ دیکھیے گا، اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیے گا معاملے میں کتنے پانی کے اندر ہے۔ اگر معاملات میں وہ کامل مسلمان ہے اور انسان کہلانے کے قابل ہے، اگر معاملات درست نہیں، وہ مسلمان تو دور کی بات انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں صف اول میں آ کر، لیکن والد آپ کا بوڑھا آپ سے ناراض ہے، بوڑھی والدہ آپ سے ناراض ہے، آپ صف اول کے نمازی ہیں، بوڑھے والد سے پوچھو، کہتا ہے مجھے پوری دنیا سے کوئی شکوہ نہیں، ساری دنیا میری عزت کرتی ہے، ساری دنیا میری بات مانتی ہے، میرا یہ نوجوان بیٹا میری بات نہیں مانتا، ساری دنیا میری عزت کرتی ہے، میرا نوجوان بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، تیری نماز تجھے نجات نہیں دلا سکتی، اس لیے کہ والد وہ جنت کا دروازہ ہے، اس جنت کے دروازے کو ناراض کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ اگر جنت خریدنا چاہتے ہیں، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اس ماں کو ناراض کر کے کبھی آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے مسلمان دوستو، زندگی ایسے گزاریں، زندگی ایسے گزاریں کہ کل قیامت کے دن نہ اس خالق کے سامنے رسوائی ہو، نہ مخلوق کے سامنے رسوائی۔ یوں زندگی گزار کر جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔